جو لائق ہوں گے اس کے قانون کے ان کو دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل تمہارے اندازوں سے بہت بڑا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے پاس کتنے خزانے ہیں۔ اور اس بارے میں جو بات میں نے کہی تھی کہ بزدل کیوں بنتا، کیوں مال جان قربانی کرتا، تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، کہتا میں اپنے حیلوں بہانوں سے ناجائز تدبیروں سے مال بچا لوں گا، جان بچا، اس کا علاج کیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ۔ یہ جو زمانہ گزر رہا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، یہ بھی اسی سلسلے کی بات ہے۔ کیوں نہیں انہوں نے کسی کی بات سنی؟ جانتے تھے کون ٹال سکتا وقت کی پکار ہے۔ کچھ لوگ چپ ہو گئے ہیں، کچھ عبادت خانوں میں گھس گئے ہیں، کچھ بیچارے جو ہیں بک گئے ہیں۔ اب کوئی بھی نہیں جو میدان میں آئے، تو میں بھی اگر نہ نکلا تو یہ تو ہو جائے گا کہ یہ سب ٹھیک ہی ہو رہا۔ کم از کم یہ تو امت کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میں روک نہیں سکتا، میرا باپ بے بس ہو گیا تھا جب وہ پوری سلطنت کا مالک تھا، حسن بے بس ہو گیا تھا، اب میرے پاس کون سا لشکر؟ مگر وہ تنہا، اور ایک اس کے ساتھ عورت اس کی بہن نکل کھڑے کہ نہیں، امت کو بتانا چاہیے کہ یہ پٹڑی غلط ہے جس پر گاڑی جا رہی، چلتی رہے۔ اور اس کی برکت ہے کہ آج امت اسلامیہ میں کوئی آدمی اس دور کو خلافت راشدہ نہیں کہتا، بالکل کہتے ہیں کہ حکمران ہے، ٹھیک ہے آج تک چلے آ رہا ہے مشرف صاحب کی طرح، مگر یہ مسلمانوں کے صحیح حکمران نہیں ہیں۔ ایسی لکیر کھینچ دی کہ بھئی معیاری حکومت جو ہے وہ وقت گزر گیا، یہ ملک عزوز ہے، ظالمانہ بات سے ہوتی رہے۔ ورنہ جیسے چپ ہو گئے نا، زیادہ لوگوں نے عبادت خانے، وہ بے ایمان نہیں تھے، عبادت خانوں میں گھس گئے کہ یار چھوڑو، حکومت سے کیا ٹکر لینی، اللہ اللہ کریں، لوگوں کو دین پڑھائیں سکھائیں، مگر میدان میں نکلنے والا کوئی نہ رہا۔ یہ عقیدہ اور ایمان ہے جو نکالتا ہے کہ تمہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں جو حادثہ پیش آئے گا، زمین میں حادثے سے مراد تمہارے جسم کے باہر، مال کو آ جائے، پراپرٹی کو آ جائے، فصلیں تباہ ہو جائیں، جو باہر آئیں گی مصیبتیں پیش، ولا فی انفسکم، اور تمہارے اپنے آپ کو بھی جو مصیبتیں پہنچے گی، سن لو کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، نہ یہ اچانک ہوں گی، الا فی کتاب، یہ پہلے سے دفتر میں لکھی ہوئی ہیں، من قبل ان نبرأ، تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہم سب کو یہ طے کر چکے ہیں اور اس کے مطابق ہو کر رہے گا۔ اس لیے کوئی فائدہ نہیں بزدل بننے کا اور ہاتھ پاؤں جوڑنے کا، منتیں سماجتیں کرنے کا، اس سے کچھ نہیں بنا۔ نہ بش کوئی سنوار سکتا ہے، نہ تمہارا، نہ یہ عقل مندیاں کچھ کر سکتی ہیں، جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ اِنَّ ذَلِكَ اللہ یسیر، اور کوئی بے وقوف نہ یہ سمجھے کہ اللہ کو کیسے پتہ کیسا ہوگا، اللہ خالق ہے، اس کا علم جو ہے محیط کل ہے، وہ پیدا کرتا سے خود بخود چیزیں نہیں بنتی جاتی ہیں۔ اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، جو اپنے ہاتھوں سے بناتا وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ چیز کتنے مدد کے لیے ہے، کس کام کے لیے، اس کے لیے یہ بات بالکل معمولی ہے۔ تم اپنے علم کے لحاظ سے سوچتے ہو کہ کل کے بارے میں کون، نہیں، اللہ کا سوچو کہ اللہ جو ہے وہ بالکل کامل ذات ہے جس کے علم میں کوئی نقص نہیں، حاضر و مستقبل اس کے لیے ایک ہی، جو گزرا جو ہے ہونا سب جانتا ہے۔ اور یہ مسئلہ کیوں بتایا؟ فرمایا بال پر جو ہیں وہ کوے کو لے جاتے ہیں مردار کی طرف، یہی مسئلہ لے کر کوئی بے ایمان چھوڑ بیٹھیں گے کہ بس پھر کچھ نہ کرو، کچھ جو ہیں وہ باز کی طرح بادشاہ کی طرف اڑیں گے، وہ دلیر ہو جائیں گے کہ ڈرنا نہیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ مسئلہ تقدیر کی حکمت بیان کی کہ یہ مسئلہ لوگوں کو کیوں بتایا گیا، تاکہ اگر تمہارے ہاتھ سے کچھ چیز جاتی رہے، جو تم چاہتے تھے نا وہ نہیں حاصل ہوا، تو تمہیں غم نہ ہو۔ غم نہ ہو، سوچو کہ نہیں، غم کرنے سے کیا فائدہ، اگر میں اس کے خلاف کرتا پھر کوئی اور کر سکتا تھا، یہ ہونا ہی ہونا تھا۔ ماشاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہوگا، بڑی بات ہے یہ، رکوع ضرور پڑھنا پھر جا کر تفسیروں سے بھی، تاکہ دل جو نا کسی جگہ ٹک جائے، ہاں اپنی جگہ جم جائے، کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، گھبرانے کیا بات، جو نہیں ہوا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اگر وہ چیز کوئی تمہیں اپنے فضل سے عطا کرے تو گھمنڈ میں نہیں آنا، متکبر نہیں ہونا کہ میری تدبیروں کا نتیجہ ہے، میرا یہ رائٹ بنتا تھا، کون ہو تم استحقاق جتانے والے، بتیرے دھکے کھا رہے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے تجھے کوئی چیز دے دی۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، سن لو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ مختال معنی دونوں کا ایک ہی، غرور کرنے والا گھمنڈ، مگر مختال ہے اندر، یہ اندر کی بات ہے کہ جب دل میں آ جاتا ہے خیال کہ میں بڑا ہوں، تو فرمایا ذہن بھی ٹھیک رکھو، یہ کیڑا پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ فخور جو پھر اس کا اظہار شروع کرتا، باتوں سے بھی کہتا میں بڑا ہوں، اور اپنے کردار سے بھی کہ لوگوں کے برابر نہیں بیٹھتا، آگے آگے چلتا۔ فرمایا ایسے
جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کے مقابلے فخر جتاتے ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات جہاں جہاں آتی ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں، یہ معمولی نہ سمجھنا، اس کا اصل الٹا ہے کہ اللہ کو یہ لوگ سخت ناپسند، وہ دشمن ہے ان کا، اور جس کا خدا دشمن ہو جائے ان کے لیے پھر یہاں اور آگے کہیں پناہ نہیں، وہ نہیں بچ سکتے۔ اللہ کہتا ہے میں نہیں ان لوگوں کو اچھے سمجھا، میری دنیا میں رہ رہا، میں ان کا دشمن ہوں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، ان کم بختوں کا حال یہ تقدیر پر نہیں مانتے، اس لیے خود بھی بخل کرتے ہیں، ہمیشہ سوچتے ہیں وہ کھاتا کھولیں جہاں ہماری دولت بڑھتی رہے، اور لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اتنا نہ لٹایا کرو، اپنے یا اپنے بال بچوں کی فکر کرو۔ اللہ کہتا تقدیر کو مانتے تو کیوں ایسی باتیں کرتے؟ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ آخر میں اللہ نے بالکل یہ نا تنبیہ کر دی، تحدید، دھمکی دے دی کہ ان باتوں کو سننے کے بعد بھی جو منہ پھیریں گے، نہیں آئیں گے اللہ کے دین کی طرف، نہ جان قربان کریں گے نہ مال، وہ سن لیں ان اللہ هو الغنی، کہ اللہ کو ان کے خرچوں کی اور ان کی قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی کام اٹکا نہیں کہ تم نہیں کرو گے تو اس کو نقصان کوئی پہنچے، وہ تو غنی ہے، ساری دنیا کافر ہو جائے اس کا کچھ نہیں بال بھی کر سکتی۔ الحمید، تو کیوں یہ دعوت دیتا تمہیں قربانیوں کے؟ اس لیے اس کو ضرورت نہیں، مگر اس کے وہ لائق حمد ہے، اس میں اتنی اعلیٰ صفات ہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ اس لیے منادی کرتا ہے تمہارے لیے کھاتا کھولا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں، آؤ تمہارے لیے سامان کیا کہ یہ نکمی دے کر نا زندگی، بہتر زندگی لے لو، یہاں جان دے دو زندہ ہو جاؤ۔ قرآن نے کہا جو مرتے ہیں، اب یہ راز قرآن نہیں کھولا کہ جو جینا چاہتا ہے وہ وہی آدمی ہے جس کو مرنا آتا ہے، جو مرنا نہیں جانتا وہ جینا نہیں جانتا، وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، جوتیاں کھاتا رہتا ہے، ذلت کی زندگی گزارتا ہے۔ دوسرا جو ہے نا وہ سمجھا نہیں مرنے میں تو عزت یار نہیں ہے، عزت ہے، وہ جان دیتا ہے۔ اور پھر دنیا یہ کہتی ہے جیسے ڈھب سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ ہم نے بھی دینی، بسترے پر ایڑیاں رگڑ کر مریں کوئی یاد نہیں کرے گا، مگر جو اللہ کی راہ میں نکل کے مرتے ہیں، ہزار دنیا چاہتی ہے کہ ان کا نشان مٹایا جائے۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے پہلے ویسے ہی سب کچھ کیا، سر کاٹ کر گھمایا، آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ سر کہاں دفن ہوا۔ سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس پر مقالہ لکھا تو آخری سطروں میں جو شعر لکھا کہ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ محبت آسان ہے، اس سے یہ کہہ دو کہ وہ آ کر میری قبر کو دیکھے کہ سر ملا، پھر کسی کو سر کا پتہ نہیں چلا کہ سر کٹنے کے بعد کوفہ گیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، شام گیا، وہ مدینہ چلا گیا، مصر دفن ہوا، اسکلان میں ہوا، کوئی خبر نہیں۔ یہ کربلا میں شیعہ لوگ بھی مانتے کہ ہم نے اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ بنو اسد نے جو لاشیں تھیں بعد میں دوسرے دن دفن کر دیں، سر نہیں ملا، مگر من کانا، وہ کہتے ہیں جو یہ چاہتا کہ دیکھے محبت والوں کا انجام یہ وہ میرے آ کر مقبرہ کو دیکھے کیا بنا، مگر عزت مٹا سکا۔ بعد میں متوکل نے قبر پر ہل چلوائے، پانی اس پر بہایا عباسی نے، اور سپاہی مقرر کر دیے کہ جو زیارت کے لیے آئے سلام کرے قتل کر، مگر سب مٹا گئے، ان کا نام نہیں مٹ سکا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شوق تے شاموں فرے بغداد رفت، نہ بنو امیہ کی حکومت رہی، وہ شام کی شوکت بھی جاتی رہی، اور بغداد کا بھی رعب داب نہ رہا، باسی بھی چلے گئے۔ شوق تے شاموں فرے بغداد رفت، ستوت غرناطہ ہم یاد رفت، اسپین میں جو ہماری عظمت تھی وہ بھی بھول گئی، باتیں کرتے ہیں کہ وہاں ہوتے تھے، کچھ نہیں، گم، مگر تازہ تکبیر ہوئی ماں ہنوز، اس نے میدان میں جو اللہ اکبر کہا تھا اس سے اب بھی ایمان ہمارے تازہ ہوتے ہیں۔ مومن کو ایسے زندگی گزارنی چاہیے، یا عزت سے جیے یا جان دے دے۔ تازہ تکبیر ہوئی ماں ہنوز، تار ماں از زخماش لرزاں ہنوز، ہمارے ساز پر جو ایسے چوٹ لگائی تھی نا، اس کی وجہ سے آج بھی ہماری تاریں ہل رہی ہیں، نغمے نکل رہے ہیں۔ تو یہ نیم شین جو تھے اللہ رحمت فرمائے، تو چودھری سردار احمد ان کے داماد جو لکھتے ہیں، انہوں نے اپنے دفتر میں سامنے لکھ کر یہ شعر علامہ اقبال کا لگایا ہوا تھا، یہ آخری ہے اس کا حادثہ، سر حادثہ کربلا۔ اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں برخا کے پاکے عرص، ہم دور ہیں، نہیں پہنچ سکے کربلا، مگر اے باد صبا تو دور جو ہوتے ہیں لوگ ان کا پیغام دیتی ہے، شاعر تو سے کام لیتے ہیں، اس لیے میرے آنسو حسین رضی اللہ کی پاک قبر تک پہنچا۔ یعنی اللہ نے جو بات کہی ہے
اور یہ احادیث کو جب پڑھیں تو پتہ چلتا کہ جب بچپن میں چھاتی پر کھیلتے ہوئے حضور نے بتا دیا کہ بچہ شہید ہوگا، جو 58 سال عمر گزاری یہ جانتے ہوئے کہ میں تو قتل ہوں گا، میں کہتا ہوں بڑی دلیری کا کام ہے، ورنہ آدمی کو بتا دیا جائے کہ تو مارا جائے گا، وہ تو اسی وقت مر جاتا زندہ۔ نہیں، زندگی گزاری، اور 58 سال کی عمر مہندی سے داڑھی رنگی ہوئی تھی، اس زمانے میں نکلا، کوئی جوانی نہیں تھی، اس لیے کہ جو ہونا ہے اس کو ٹال سکتا۔ اس لیے جب امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بدایہ میں اشعار نقل کیے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے، کہ وہ شعر بھی کہ بہت سارے اشعار 2 صفحے پڑھنے چاہیے، امام نے جو اشعار کے ان میں سے یہ بھی یہ بات، ان کانت الابدان للموت انشأت فقتل امرئ باللہ فی السیف افضل فی اللہ بالسیف افضل، جب یہ جسم بنے ہی مرنے کے لیے کوئی بچا نہیں سکتا، مریں گے ضروری، ان کانت الابدان للموت انشأت فقتل امرئ بالسیف فی اللہ افضل، تو پھر بجائے ایڑیاں رگڑ کر مرنے کے اللہ کی راہ میں تلوار سے قتل ہو جانا، یہ اعلیٰ بات ہے۔ پھر اس طرح مرو کہ تمہاری موت جو ہے نا وہ زندگی بن جائے۔ اور یہ رزق کے بارے میں بھی بخل کرتے ہیں، جو قرآن کہہ رہا کہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بچاؤ بچاؤ، سیونگ، اس کو دانائی سمجھتے ہیں، حالانکہ اسی چالوں سے نہیں بچایا جا سکتا۔ اللہ کا ارادہ ہوا نا برباد کر ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے، کچھ نہیں رہنا، بینک لٹ جائیں گے اور بڑے بڑے کارخانے تباہ ہو جائیں گے، نہیں، اس کی بجائے اللہ کے بینک میں جمع کراؤ، بھروسہ اللہ، اور پھر آتا رہے گا۔ تو یہ بھی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مال جو ہے اذا کان تل مال ترک جمع، کہ یہ مال جن کو ہم جمع کرتے ہیں، جب ان کا انجام یہ ہوگا کہ آخر ان کو چھوڑ جائیں گے، یہ چھوڑ جانے ہیں جمع کیے ہوئے مال، اذا کان تل مال ترک جمع، جب ان کے اکٹھے کرنے کا آخر اشر یہ ہوگا کہ چھوڑیں گے، فما بال متروک بالمرء یبخل، تو آدمی کو کیا ہو گیا ہے کہ جس چیز کو اس نے چھوڑ جانا اس میں کنجوسی کرتا، بخل کرتا اور سنبھال کے رکھتا، کیوں نہیں خرچ کر دیتا کہ تاکہ تجھے ملے۔ اس لیے ایک نیک آدمی کے بارے میں آتا، وہ خرچ کرتے، لوگ کہتے تم یار بخل سے کام نہیں لیتے، اس نے کہا مجھ سے بڑا بخیل کون ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دنیا کے بخیل وہ ہیں کم بخت جو یہاں مال سمیٹتے ہیں، میں بخیل ہوں، کہتا ہوں ایک پائی نہیں رہنے دوں گا، میں سارا اپنے کھاتے میں جمع کروں گا، اس لیے میں صحیح بخیل ہوں کہ جو کماتا ہوں وہاں جمع کروں، میں کیوں چھوڑ دوں؟ دوسرے خود کمائیں گے کھائیں گے، کماتا میں رہوں، گناہ ثواب میں